السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اور اپریل مئی میں وہاں انتخاب ہونا تقریباً طے ہے۔ بنگال اسمبلی چناؤ پر پورے ملک میں چرچا، دنیا بھر سے باہر بھی بحث ہو رہی ہے، کیونکہ بنگال کے چناؤ کو ہمیشہ بہت اہمیت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ 2021 میں یہ چناؤ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے، کیونکہ ایک طرف ٹی ایم سی اور اس کی سربراہ ممتا بنرجی ہے جو پچھلے 10 سالوں سے ریاست میں چیف منسٹر ہے، تو دوسری طرف ان کے سامنے بی جے پی ہے جو پچھلے 10 سالوں میں بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، اور بی جے پی کا جو پچھلے 5 سالوں سے ٹارگٹ ہے وہ ویسٹ بنگال ہے۔ اچھا، ایک اور بالکل اہم بالکل مدے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ باتیں تو ہو گئی ہے، ابھی بنگال کو لے کر کے جو چرچا ہے دیش بھر میں مسلمانوں کے درمیان، خاص طور پر وہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں اسد الدین اویسی صاحب گئے ہیں، وہ اپنی پارٹی کو وہاں لانچ کر رہے ہیں ویسٹ بنگال میں، بہار میں انہوں نے کامیابی ملی، ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور دوسری طرف ایک عباس صدیقی نام ہے غالباً، انہوں نے اپنی ایک نئی سیاسی پارٹی بنائی ہے، ان کا بھی چرچا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو مسلم یوتھ ہے بہت زیادہ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تو یہ پورا کیا ہے نور اللہ جاوید صاحب، ذرا بتائیں اس حوالے سے آپ۔ دیکھیے، پہلی بات اسدالدین اویسی صاحب کی، تو اسدالدین اویسی صاحب کی سیاست کے لیے مغربی بنگال میں امکانات بہت کم ہیں۔ جس طریقے سے وجہ؟ اویسی صاحب سیاست کرتے ہیں، ہاں، جس طریقے سے اویسی صاحب سیاست کرتے ہیں، وہ شاید بنگال کے ووٹروں کو لبھا نہیں پائے۔ نمبر ایک یہی وجہ ہے کہ انہیں اس بات کا احساس تھا، اس لیے وہ گزشتہ سال مطلب دسمبر میں وہ اچانک مغربی بنگال کا دورہ کرتے ہیں اور فرفرہ شریف میں جا کر عباس صدیقی سے ملاقات کرتے ہیں، اور عباس صدیقی کو یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کی لیڈرشپ میں الیکشن لڑیں گے، جبکہ اویسی صاحب کا یہ مائنڈ نہیں ہے، مزاج نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا، اس طرح کے ساتھ نہیں کرنے، وہ کہیں پر بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ لیکن بنگال میں آ کر ایک نئے لڑکے کو، جو جس کی عمر صرف 38 ہے، اور وہ لڑکا جو سیاست میں بالکل نیا ہے، اس کو جا کر بولنا کہ ہم آپ کے لیڈرشپ میں لڑ رہے ہیں، تو یہ ان کو احساس ہے کہ بنگال کی سیاست ان کے لیے بہت زیادہ یہ نہیں ہے ممکن۔ اور نارتھ دناجپور جو کشن گنج سے جو سٹا ہوا کیوں علاقہ ہے سوٹیبل نہیں نور وہاں آئے، اللہ صاحب؟ جب لیکن بی جے پی مذہب کے نام پر وہاں اپنی سیاست میں کامیاب ہو سکتی ہے، تو اویسی صاحب کیوں مذہب کے نام پر کامیاب نہیں ہو سکتے؟ بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی کامیاب ہوتی ہے وہیں اسد الدین اویسی صاحب بھی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کا سیاسی نظریہ ایک جیسا ہے۔ تو اول بنگال بات کی یہ جو ہے، سرزمین ہے دو صرف چیز ایک کے لیے زرخیز ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ جی دیکھیے، بی جے پی کی جو ہوئی ہے وہ بی جے پی کے لیے اچانک راتوں رات درخیز نہیں ہوئی ہے۔ بی جے پی نے 2011 سے محنت کرتی آ رہی ہے، بی جے پی کے پیچھے آر ایس ایس ہے، بجرنگ دل ہے آپ کا۔ تقریباً جب 2011 میں صرف بجرنگ دل کا صرف اور صرف 100 برانچز تھے بنگال میں، اس وقت 7,000 برانچز کام کر رہے ہیں، اور بجرنگ دل کے ممبرانوں کی تعداد صرف 230 یا 34 تھی، اس وقت 10,000 ممبران ہیں بنگال میں۔ تو یہ بی جے پی راتوں رات بنگال کی سیاست میں نمودار نہیں ہوئی ہے، لیکن اویسی صاحب راتوں رات ہیرو بننا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا۔ سیکنڈ پرابلم اویسی صاحب کی یہ ہے کہ اویسی صاحب سخت ہارڈ اردو بولتے ہیں، اور بنگال میں ان کی اردو کے مقابلے میں بنگالی ان کی اردو کو سمجھ پانے سے قاصر ہے۔ نمبر دو، اردو کے تئیں بنگالی مسلمانوں میں ایک طرح کی تعصب بھی پائی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کا جو تقسیم ہوا 70 کی دہائی میں، وہ تعصب آج بھی اردو کے تئیں ہے۔ اسی وجہ سے جب اویسی صاحب بنگال میں قدم کر رہے تھے تو ترنمول کانگریس کے سینئر مسلم لیڈر ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر سوگتا رائے جو پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک جملہ بول کر ان کی سیاست کو بالکل خارج کرنے کی کوشش کی کہ ہم اویسی باہر سے آ رہے ہیں، حیدرآبادی آ رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے یہ بنگالی جو سبھیتا ہے، بنگالی سبھیتا ہے، اور یہی وجہ ہے بی جے پی کو جو سب سے بڑا چیلنج پیش ہو رہا ہے اس وقت، ممتا بنرجی جو چیلنج پیش کر رہی ہے بی جے پی کے لیے، راہ مشکل کر رہی ہے، وہ یہ باہری مدعا اٹھا رہی ہے۔ آج بھی ممتا بنرجی نے تقریر میں ایک تقریر کر رہی تھی، آج میں رپورٹنگ کرنے گیا تھا، وہاں بھی یہی جملہ بول رہی ہے کہ اب ہم بنگالی کریں گے۔ تو اول تو ویسی صاحب کے بنگالی نہیں ہے، اردو سخت بولتے ہیں، اردو کے تئیں بنگالیوں میں تھوڑا بہت تعصب، بہت زیادہ تعصب ہے۔ سیکنڈ بات، بہار میں کامیابی میں ایک بڑی وجہ اختر الایمان صاحب کی شخصیت تھی، اور اختر الایمان آج نمودار نہیں ہوئے ہیں، نو بہار کے ڈاؤٹ، ساتھ میں ایک طویل ان کے پاس تجربہ ہے، لڑتے ہوئے آ رہے تھے، دو اور دہائی سے ویسے اگر موجود اختر ہیں۔ الایمان شاید نہیں ہوتے تو ویسے نہیں ہوتے، تو بنگال میں اویسی صاحب کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جو اختر الایمان کا
کی نمائندگی کر سکے. تو یہ اس لیے اویسی صاحب کے لیے اس وقت اس جو الیکشن ہے اس میں حالات سازگار نہیں ہے اویسی صاحب کے لیے. اچھا نوشاد مومن صاحب، کیا واقعی حالات سازگار نہیں ہیں اور ایک افضل صدیقی نیا چہرہ بن کر آئے ہیں، تو کیا ان کی طرف رجحان ہو سکتا ہے مسلمانوں کا، نوجوانوں کا؟ دیکھیے اصل کا معاملہ یہ ہے کہ اویسی پچھلے 5-7 سالوں کے درمیان ایک پارٹیکولر کمیونٹی جو ہے ہماری، اس کمیونٹی پر اچھا خاصا اثر ڈالے ہیں. آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے. اور یہ اثرات اس لیے بھی پڑے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جس طرح سے مسلم مسائل پر اور مسلم معاملات پر گفتگو کی ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہیں اور اس کے اچھے اثرات مسلمانوں پر پڑے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کامیابی ملتی ہے یا ناکامی ملتی ہے، یہ تو آنے والا دن بتائے گا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اویسی کے اثرات بنگال میں ہوئے ہیں، پڑے ہیں، اور اس کا جو خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ الیکشن میں بھی نظر آئے گا. اور اسی جو پولرائزیشن جو ہوگا، مسلمانوں کی ووٹوں کی جو تقسیم ہوگی، اس تقسیم سے ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ ہوگا، یہ مجھے لگتا ہے. لہذا یہ کہہ دینا کہ کامیابی نہیں ہوگی یہ تو قبل از وقت ہوگا. بالکل صحیح. ابھی نہ ہو اگلے الیکشن میں ہو، چونکہ بہار میں بھی انہیں 5-6 سال کے بعد ہی کامیابی ملی ہے، ورنہ 2015 میں ہی گئے تھے تو ضمانت ضبط ہو گئی تھی، سارے 6 انہوں نے اتارے تھے، لیکن 2020 میں انہیں جیت ملی. بہرحال افضل عباس صدیقی جو ہیں وہ کتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں نور اللہ صاحب؟ کیا وہ بھی ممتا بنرجی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا یہ سب ایسے ہی ثابت ہوں گے جیسے ہر چناؤ میں کئی ساری پارٹیاں ہو جاتی ہیں، لوگ چناؤ لڑتے ہیں، ضمانت ضبط کرا لیتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ عباس صدیقی کو سمجھنے کے لیے ان کے خاندان کے پس منظر کو سمجھنا ہوگا. عباس صدیقی کا تعلق فرفرہ شریف سے ہے. ان کے آباء و اجداد ان کے اجداد میں حضرت مولانا ابو بکر صدیق صاحب تھے جو بغداد سے ہندوستان تشریف لائے، اور یہ جو خلیج بنگال کا جو علاقہ ہے یہاں پہ بڑے پیمانے پر صوفیاء کرام بنگال میں تشریف لائے. اس لیے بنگال میں بڑے بڑے خانقاہیں ہیں، اور ان خانقاہوں کا بنگال کے مسلمانوں پہ پہرا تو اور ان تمام خانقاہوں میں سب سے مضبوط خانقاہ جو ہے وہ فرفرہ شریف کی خانقاہ ہے، جو تقریباً آپ کے ساؤتھ 24 پرگنہ، نارتھ 24 پرگنہ، ندیا، بیر بھوم اور کچھ مالدہ کے علاقے میں جہاں ان کے اس خانقاہ کا بڑا اثر ہے. ایک نمبر 2، اب تک یہ جو خانقاہ تھی فرفرہ شریف کی جو خانقاہ صرف میلاد پڑھنے تک یا مسلمانوں تک محدود ہوتی تھی، لیکن 2011 میں اس خانقاہ کے ایک شخص تھے طہا صدیقی صاحب. طہا صدیقی صاحب نمودار ہوئے اور انہوں نے ایک مضبوط اپنے خاندان کی اپنے خاندانی پیری کو ایک سیاسی شکل دی، لیکن وہ جو شکل دیتے تھے وہ کیا ہو گئے کہ وہ سیاستدانوں کے پیچھے چلنے لگے. اب انہی کے بھتیجے عباس صدیقی نے ایک نئی سیاست شروع کی. وہ سیاست یہ شروع کی ابھی حال ہی میں 2 سال پہلے بھانگر میں ایک پاور پلانٹ کو لے کر ہنگامہ ہوا اور مسلمانوں کو ٹی ایم سی کے مسلم لیڈروں نے مارا بڑی پیمانے پر، کیونکہ مسلمانوں کی زمین چھینی گئی تھی. تو عباس صدیقی صاحب وہاں آئے اور مسلمانوں کی لڑائی لڑی وہاں پہ. تو اس ترنمول کانگریس کے مسلم لیڈروں نے شوکت ملا، عراب الاسلام، یہ لوگ گنڈے ہیں، سی پی ایم کے زمانے بھی گنڈے تھے، آج بھی گنڈے ہیں، لیکن آج ٹی ایم سی کے ساتھ ہیں. ان لوگوں نے عباس صدیقی پہ حملہ کیا. تو اس طرح سے تو عباس صدیقی صاحب نے گزشتہ 3 سال میں یہ سمجھنا ہوگا. دیکھیے عباس صدیقی صاحب بنگال، ان کا جو فرفرہ خاندان ہے یہ خاندان بنگال کے دیہی علاقوں کی نمائندگی کرتی ہے، شافیہ کی نمائندگی نہیں کرتی ہے. مسلمان جو ڈاکٹر انجینئر ہے ان پہ ان کا کوئی اثر نہیں، لیکن جو جاہل ہے، جو عوام ہے، ان پہ ان کا اتنا اثر ہے کہ لوگ ان کے گھر کو چوم کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے عباس صدیقی یہی وجہ ہے کہ اس وقت لیفٹ اور کانگریس دونوں نے ان کی طرف اتحاد کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے. اور اب تک جو خبر ہے اندرون خانہ خبر یہ ہے کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے، کانگریس نے اور لیفٹ نے، ان سے سیٹوں کی تقسیم پہ بات چیت شروع کر دی ہے. اور ممکن ہے آئندہ چند دنوں میں
इन 3 जमातों का इत्तेहाद गई। पहली मर्तबा हो रहा है हिंदुस्तानी सियासत में कि कोई नई सियासी जमात बनती है मुसलमानों की, उसको कांग्रेस जैसी बड़ी सियासी जमात जो हमेशा मुस्लिम लीडरशिप के खिलाफ रही है, लेफ्ट जो हमेशा मुस्लिम लीडरशिप के खिलाफ रही है, उन 2 जमात अहमियत दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनका अब्बास सिद्दीकी का बंगाल में असर है। चुनांचे कल तक जो अब्बास सिद्दीकी साहब के लोग वैसी साहब के साथ लड़ना चाहते थे, आज वो उनके लोग हम जैसे सहाफियों को बोल रहे हैं कि आप मजमून लिख कर उनको बतलाइए कि जिस तरीके से आप मुस्लिम लीग में ये केरला में इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, जिस तरीके से आप क्या नाम है आसाम में अजमल साहब से इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, तो इस तरीके से आप बंगाल मत आइए, बंगाल हमारे लिए छोड़ दीजिए। और जिस तरीके से कांग्रेस ने 10 साल के बाद ही सही बदरुद्दीन अजमल साहब की सियासत को कबूल किया, एक्सेप्ट किया है, तो 10 साल के बाद एक्सेप्ट किया है। लेकिन अब्बास सिद्दीकी एक ऐसी सियासी शख्सियत बनकर नमूदार हुए हैं जिसको कांग्रेस ने पहले दिन से कबूल किया है। खुद असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है अब्दुल मन्नान, उन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखकर तवील खत में लिखा और कहा कि अगर हम कांग्रेस अगर उनसे इत्तेहाद कर लेती है अब्बास सिद्दीकी से तो कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। तो इसलिए ये बोलना कि बात आपने बताई है कि अब्बास सिद्दीकी वाकई एक तारीख रकम हो सकती है कि अगर पहली मर्तबा की कांग्रेस जैसी पार्टी जो हमेशा गुरूर में तकब्बुर में रहती है, छोटी छोटी पार्टियों को कोई इंपोर्टेंस को अहमियत नहीं देती है, वो अगर अलायंस कर लेती है तो अपने आप में एक तारीख रकम होगी। हालांकि मैंने पिछले दिनों में अजमल साहब का इंटरव्यू किया तो वहां पर मैंने जुमला कहा था कि एक पहली मर्तबा तारीख रकम हुई है कि केरला में मुस्लिम लीग के साथ आजादी के वक्त ही अलायंस हो गया था, मौलाना मोहम्मद इस्माइल थे कायदे मिल्लत, उन्होंने कर लिया था, लेकिन आसाम में बहुत इग्नोर करने के बावजूद भी कांग्रेस को झुकना पड़ा। अब अगर बंगाल में भी कर रही है तो एक यहाँ से एक नया नैरेटिव भी बन रहा है, एक नई हिस्ट्री भी बन रही है, नजरिया भी बन रहा है कि मुसलमान भी अपने दम पर यानी अपनी पॉलिसी के मुताबिक सियासत कर सकते हैं। एक अच्छी खबर भी है। अगर ऐसा है तो वैसे साहब को भी सोचना चाहिए कि कहीं वो वोटों की तकसीम का जरिया ना बन जाए। जी कुछ कह रहे हैं नूरुल्लाह साहब? ये नहीं, अब्बास सिद्दीकी साहब से मैंने पूछा कि आपका आइडियल कौन है? वो बोलते हैं कि मेरा आइडियल मुस्लिम लीग है और मेरा आइडियल बदरुद्दीन अजमल है। मैंने कहा कैसे? इन दोनों सियासत और वैसी क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि वैसी साहब के बारे में हम नहीं जानते कि लेकिन उनका जो बयानिया है, उनकी तकरीर का जो अंदाज है, उससे हिट होता है हिंदू मुस्लिम का। और केरला की जो मुस्लिम लीग है और आपका ये आसाम की जो बदरुद्दीन अजमल साहब है, उन 2 ऐसे लीडरान है, उनकी तकरीर का जो बयानिया है वो बयानिया हिंदुओं का हित नहीं करता है। हम बंगाल में केरला और पाकिस्तान की तर्ज़े सियासत को अपनाकर हिंदुओं को साथ लेकर, यही वजह है कि इनकी पार्टी में क्या नाम है अब्बास सिद्दीकी की जो सेकुलर फ्रंट बना है, उनकी पार्टी का नाम है सेकुलर फ्रंट, इंडियन सेकुलर फ्रंट में जो नायब सदर है वो आपके कबायली हिंदू है। तो उन्होंने एक जोड़ने की कोशिश की है और यही वजह की कांग्रेस ने खुद सितारा येचुरी बंगाल में तशरीफ लाए कि आप क्या अब्बास सिद्दीकी से बात करेंगे, तो उन्होंने आवाज कट रही है, उन्होंने कहा कि वैसी साहब। और मैंने पूछा सीताराम येचुरी से कि आप सिद्दीकी से कौन बात करना चाहते हैं और अजमल साहब वैसी साहब से कौन बात नहीं करना चाहते हैं? तो येचुरी ने कहा कि अब्बास सिद्दीकी ने जो बातें कही है समझ में आता है कि वो मुस्लिम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम के साथ करना नहीं चाहते। लेकिन साहब की तर्ज़े सियासत है, इससे बंगाल में हमें नुकसान हो सकता है। ओके, बहुत शुक्रिया, काफी लंबी बातचीत हो गई।